السلام علیکم ناظرین، سن میرے دل کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مرزا صاحب اپنے بیٹے کے کینسر کے علاج کے لیے عبداللہ کمپنی سے لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ اپروول کے لیے ہمشہ وہ لیٹر بلال کے پاس لے کر جاتی ہے تو بلال دیکھتا ہے کہ لون اپلیکیشن 2 کروڑ کی ہے۔ وہ ہمشہ سے پوچھتا ہے، مرزا صاحب نے تمہیں بتایا ہے کہ انہیں اتنی رقم کس مقصد کے لیے چاہیے؟ ہمشہ کہتی ہے، نہیں سر، یہ تو مرزا صاحب نے مجھے نہیں بتایا۔ بلال ہمشہ کو کہتا ہے، مرزا صاحب کو میرے آفس بلاؤ۔ دوسری جانب صدف کا بھائی زاویار گھر والوں سے جھوٹ کہتا ہے کہ مجھے اسکول سے 1 منتھ کی چھٹیاں ہیں۔ پیپر کی تیاری کے لیے استاد نے کہا ہے کہ گھر بیٹھو اور گھر بیٹھ کر پیپرز کی تیاری کرو۔ صدف کو زاویار کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے زاویار جھوٹ بول رہا ہے۔ صدف پوچھتی ہے، زاویار مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ تم اور ابا 2 دن سے پریشان نظر آ رہے ہو، سب خیریت ہے؟ تم اور ابا ہم سے کیا چھپا رہے ہو؟ زاویار کہتا ہے، جی آپی سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ بابا میری اسٹڈیز کو لے کر پریشان ہے کیونکہ میں ابھی پڑھائی اچھے سے نہیں کر رہا نا، اور میں بہت زیادہ بیمار رہ رہا ہوں، اس وجہ سے ابا پریشان ہے۔ صدف کہتی ہے، اب زیادہ باتیں نہیں کرو اور بیٹھ کے پیپر کی تیاری کرو، مجھے تمہارا A گریڈ چاہیے۔ تو زاویار کہتا ہے، آپی اب مجھے زیادہ پڑھنا نہیں پڑے گا، آپ دیکھنا۔ ناظرین، صدف کو زاویار کی یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی اور غصے سے اٹھ کر وہاں سے سیدھا چلی جاتی ہے مرزا صاحب کے کمرے میں۔ صدف مرزا صاحب کے کمرے میں ڈاکٹرز کی رپورٹ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے کہ آخر پتہ تو چلے زاویار کی رپورٹس میں ایسا کیا آیا ہے جس کی وجہ سے بابا بھی پریشان ہے اور زاویار بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ ناظرین، صدف کو جب رپورٹس ملتی ہے اور صدف رپورٹس کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے زاویار کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے اور اب زاویار کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ صدف جب اگلا پیج کرتی ہے تو اس میں زاویار کی رپورٹس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے 8 کروڑ کی ضرورت ہے۔ صدف کے ہاتھ سے فائلز گر جاتی ہے اور صدف وہاں پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے کہ اچانک دروازہ بجتا ہے۔ صدف آنسو صاف کرتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ فرزانہ بیگم ہوتی ہے۔ وہ صدف سے پوچھتی ہے، صدف تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہے، روئی ہو کیا؟ صدف کہتی ہے، نہیں اماں، میں سو رہی تھی۔ فرزانہ بیگم سے پوچھتی ہے کہ اماں، لا کمپنی سے جو آفر لیٹر آیا تھا وہ آپ نے کہاں رکھا ہے؟ فرزانہ بیگم کہتی ہے، وہ ٹیبل پر رکھا ہے۔ صدف کہتی ہے، اماں مجھے وہ آفر لیٹر دے، مجھے بلال عبداللہ کمپنی میں جوائننگ دینی ہے، عمار کی وجہ سے میں کیوں اتنی اچھی جاب چھوڑوں؟ فرزانہ بیگم کہتی ہے، یہ فیصلہ تم اپنی مرضی سے لے رہی ہو کیونکہ بلال کی ریپوٹیشن کچھ خاص نہیں ہے۔ صدف کہتی ہے، اماں بلال عبداللہ میں جاب کرنے کا مطلب ہے فیدر ان دا کیپ، یعنی ہمیں پیسے کی تنگی نہیں آئے گی، ہمیں کسی سے بھی پیسے نہیں مانگنے پڑیں گے۔ جس پر فرزانہ بیگم کہتی ہے، ہمیں کیوں کسی سے پیسے مانگنے پڑ سکتے ہیں، مرزا صاحب اچھا کماتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا وجہ ہے؟ ناظرین، صدف بنا جواب دیے وہاں سے چلی جاتی ہے اور کمرے میں رونے لگتی ہے۔ صدف کی اس حرکت سے فرزانہ بیگم کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ دوسری جانب مرزا صاحب بلال کے آفس جاتے ہیں تو بلال پوچھتا ہے، مرزا صاحب سب ٹھیک ہے؟ اتنے پیسے کی آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی ہے؟ مرزا صاحب رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے بیٹے کو کینسر ہے اور اگر میں سب کچھ بیچ بھی دوں تب بھی 2 کروڑ کم پڑ جاتے ہیں۔ بلال صاحب، اگر آپ مجھے لون دے دیں گے تو میرے بیٹے کا آپریشن ہو جائے گا۔ بلال کہتا ہے، مرزا صاحب آپ پریشان نہیں ہو، زاویار کا علاج ہو جائے گا۔ بلال گھر جاتا ہے اور پوری رات صدف کو سوچتا رہتا ہے اور ہمشہ کو میسج کرتا ہے، کل ہم نے ایک جگہ جانا ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں گی۔ ہمشہ بلال سر سے پوچھتی ہے کہ سر کیا وجہ ہے، ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو بلال صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ ہمیں مرزا صاحب کے گھر جانا ہے، ان کے بیٹے کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ہم نے مرزا صاحب کے گھر جانا ہے۔ ناظرین، ہمشہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ہمشہ فوراً عمار کو کال کرتی ہے اور عمار کو کال کر کے بتاتی ہے کہ صدف کے چھوٹے بھائی زاویار کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے اور مرزا صاحب نے کمپنی سے لون کے لیے اپلائی کیا ہے۔ عمار سمجھ جاتا ہے کہ صدف کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ عمار سیدھا صدف کے گھر چلا جاتا ہے۔ صدف دیکھتی ہے کہ عمار ہے تو وہ کہتی ہے، تم پھر منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ عمار صدف کی بات مکمل ہونے نہیں دیتا اور بولتا ہے، صدف میں آج اپنے پیار کے لیے نہیں بلکہ تمہارا وہی پرانا دوست عمار بن کے آیا ہوں۔ آج زاویار کی بیماری کا پتہ چلا ہے کہ اس کو کینسر ہے۔ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو پرانی باتوں کو سوچ کر ہیسیٹیٹ مت ہونا، مجھے بتا دینا، میں آ جاؤں گا۔ ناظرین، فرزانہ بیگم عمار اور صدف کی سب باتیں سن لیتی ہیں۔
دوسری جانب بلال اگلے دن ہمشہ کو لے کر صدف کے گھر جاتا ہے۔ بلال ہمشہ سے کہتا ہے تم صدف کا گھر جانتی ہو؟ ہمشہ کہتی ہے جی سر، میں اس کی پرانی دوست ہوں، ہم ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ جس پر بلال ہمشہ سے پوچھتا ہے یہ وہی صدف ہے نا جس کے لیے ہم لوگوں نے آفر لیٹر بھجوایا تھا؟ تو ہمشہ اس کو کہتی ہے جی سر، یہ وہی صدف ہے۔ ہمشہ کو معلوم ہو چکا ہے کہ بلال کو صدف پسند آ چکی ہے۔ تو ناظرین، اگلی ایپیسوڈ میں صدف اور بلال کا آمنا سامنا ہونے جا رہا ہے۔ یہاں صدف کی پہلی دفعہ بلال عبداللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی آنے والی ایپیسوڈ کا ڈیٹیل ریویو۔ آگے کہانی میں بہت بڑا ٹوئسٹ آنے والا ہے، اس کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی کنٹری کا نام بتا دیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔